اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب الجمعہ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا صام عن یحییٰ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رافع احدکم الی الجمعہ فلیعظم۔ جمعہ کے روز غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے 2 خطبے دے رہے تھے۔ اسی دن ایک شخص آیا تو عمر بن خطاب نے کہا کیوں لیٹ کیے؟ کہا امیر المومنین میں کام کاج میں تھا، آ کر کے صرف جو ہے وضو کر کے میں جمعہ میں حاضر ہوا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ غسل کیوں نہیں کر کے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب الجمعہ میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور مستحب یہ ہے کہ آپ بال کٹائیں، ناخن تراشیں اور غسل کریں، صاف ستھرا کپڑا پہننا اور سر میں تیل لگانا اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد کی طرف چل دینا۔ اگر گھر سے وضو کر کے بندہ جب چلتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نیکی عطا فرماتا ہے اور بندے کے 2 درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے جمعہ۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل کرے، اچھا لباس پہنے اور جمعہ کی نماز کے لیے ادا کرنے جائے، اور اول وقت میں داخل ہوتا ہے یعنی 1 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ 1 اونٹ جیسے قربانی میں 7 نام ہوتا ہے، یا 1 اونٹ کی قیمت کم سے کم 50,000 روپیہ ہے، 40,000 میں اونٹ کا معاملات ہوتا ہے، تو 1 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا یا اتنے پیسے اللہ کے راستے میں اس نے خیرات کیا۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے صحاب، جمعہ کے دن غسل کیا کرو، اچھے لباس پہنو، عطر لگاؤ، گھر میں تیل میسر ہو تو تیل لگا کر کے تم وضو کر کے مسجد میں جمعہ کے لیے آؤ گے تو اس ہفتے سے لے کر کے اگلے جمعرات تک کی اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جمعہ کا احترام کیا ہے، غسل کیا ہے، بدن کو صاف کیا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں، وضو کیا ہے، نماز کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ 7 دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی مومن صدق کے دل سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا ہے، مسجد کا احترام کرتا ہے، اور جب منبر پر خطیب امام بیٹھتا ہے اس وقت سنت پڑھنا، نفل پڑھنا، سلام پڑھنا، تلاوت کرنا منع ہے، خطبہ سنیے۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسجد کے دروازے پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ مسجد نورانی سبانہ پارک بزم نورانی سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ 2 گیٹ ہے، تو دونوں گیٹ پر فرشتے چوپڑا لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ آئے، فوراً لکھ لیا انہوں نے اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو جو اول وقت میں پہلے پہر میں آتا ہے 1 اونٹ کی قربانی اس کے اعمال نامے میں ملتی ہے، دوسرے پہر میں آتا ہے تو 1 گائے کی قربانی کی، تیسرے پہر میں آیا تو بکرے کی قربانی کی، چوتھے معاملات میں آتا ہے تو اللہ کے راستے میں 1 مرغی اس نے صدقہ کیا۔ تو
ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں تو ہم مرغی کے صدقے پر کیوں معاملات رکھیں؟ کیوں نہ ہو کہ اول وقت میں آئیں اور اللہ کی سرفروزی حاصل کریں اور مسجد کے اندر اول صفوں میں اپنا جگہ بنائیں، خطبہ قریب سے سنیں اور رب کی بارگاہ میں دل وزاری کریں، پیشانی جھکا کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ تو جمعہ کا نماز 1,24,000 انبیاء کرام کو کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے جو امت محمدی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ہماری قوم، ہم لوگ عید کی نماز کے لیے عید کی نماز جب ادا کرنے کے لیے آپ کپڑے مپڑے لے کر کے کیسے چلتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں عید کی نماز سے افضل جمعہ کی نماز ہے۔ عید سال میں ایک مرتبہ ہے، اس لیے آپ اس کی قدر کرتے ہو، لیکن جمعہ عید سے زیادہ افضل ہے۔ جمعہ پورے 8 دن کی رحمتیں لے کر کے نازل ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن 7 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل امت محمدی پر عطا فرماتا ہے۔ آپ جمعہ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب قدر بنا دے گا۔ اور جمعہ نہیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ آج کا دور ہے، دکھاوا خوب چل رہا ہے، ہر جگہ ریاکاری ہے، چاہے دنیاوی لیڈر ہوں کہ روحانی لیڈر ہوں، للہیت نام کی چیز نہیں ہے۔ باتیں کرنا زیادہ ہے، عمل کم کی جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں حق حلال کی روزی آپ کمائیں، محنت سے اپنے بال بچوں کی پرورش کریں اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کر لیں۔ آپ کا ایمان بھی مکمل ہو گیا، آپ کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ آج کے دور میں حق حلال کی کمائی کمانا بڑی مشکل کا معاملات ہے، تو روزی کما لو، اپنے پریوار کا گزر بسر کرو، اور جب ٹائم ہو جائے تو آخرت کمانے کے لیے مسجد میں آ کر کے یا گھر پہ ہیں تو گھر پہ نماز، رب کا قرضہ ادا کر لو، نماز ادا کر لو، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ نماز کی بے درکاری کرنا آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ لیے مارکیٹ بنانا یہ ہمارا مقصد، کاروبار کرنا ہمارا مقصد، بڑے بڑے ادیوگ بنانا ہمارا مقصد ہے، کرو، بیپار بھی کیا جائے، لیکن نماز کی بے درکاری مت کرو۔ نماز کی پابندی کر رہے ہو، آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، بلڈنگ بنانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کا پرورش کرنا بھی عبادت ہے۔ بنیادی چیز جو ہے، ہم نے روزے ازل میں جب کہا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم دنیا میں جا کے تیری فرما برداری کریں گے، اے اللہ ہر معاملات میں لبیک کہیں گے، اور آنے کے بعد ہم نے اپنا وعدہ بھی بھول گئے، آخرت کا غم ہم نہ خوف ختم ہو گیا، صرف پیسہ پیسہ ہوا، تو ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ جب کرامن کاتبین ہمارے اعمال نامہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو نماز غائب، روزہ غائب، مال رکھ کر کے حج غائب، زکوٰۃ غائب، اور دنیا داری دکھاوا کاتبین کے دفتر میں سے ساری چیزیں نکلیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ پیسہ کام نہیں آیا۔ اور وہی اگر ہم نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، جائز ناجائز میں تمیز کر لیتے ہیں، تو ہمارا کاروبار بھی عبادت میں ہے، کرامن کے دفتر میں آ جاتا ہے، نیکیوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے، اے لوگوں
दुनिया भी कमाओ और आखिरत भी कमाओ। वक्त आ जाए जो फरीदा है नमाज रोज़े का वो पहले अदा करो और फिर आपके लिए पूरा दिन है अहल वयाल के रोज़ी कमाओ। पैसा कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है। बड़े बड़े अंबिया किराम आज क्या पैसा कोई कमाएगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पे उड़ते थे, हवा पे उड़ते थे। मुसख्खर किया था अल्लाह ने हवा को हुक्मरानी। और हम और आप कोई गार्डन में घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, रोज़ाना बिल्कीस को ले करके तख्ते ताऊस को कश्मीर की वादी में तफरीह करने रोज आते थे। और कश्मीर को आबाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। माशाअल्लाह। परी का नाम काश है जो ईमान लाई आपके हाथ पर, और एक देव था वो भी ईमान लाया जिसका नाम था मीर। तो अल्लाह के नबी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों के नाम से उस आबादी का नाम रख दिया कश्मीर। नबी ने आबाद किया है, अल्लाह के रसूल ने आबाद किया है। जो खाने मस्जिद अक्सा का तामीर मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद ने शुरू की और सुलेमान ने मुकम्मल किया। तो मस्जिद अक्सा को जिन्होंने बनाया वही कश्मीर को आबाद किया। तो इतनी बड़ी हुक्मरानी थी। तो ऐसा नहीं है कि दौलत गलत चीज है, ये नेमत है। पैसा नेमत है, दौलत नेमत है। अगर दौलत नहीं होगी तो हम सदका कैसे करेंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह मेरे दौलत को कम कर दे। हम चाहते हैं कि अगर जो कहीं नेकी अगर दौलत बनती हो और ऐलान कर दिया जाए कि फ़ला आलिम तावीज़ लिख देगा, फ़ला मज़दूर दुआ दे देगा तो मालदार हो जाएंगे, तो पूरा शहर उनके पीछे जाता है। हाय फिर भी डबल तिबल चौबल करना है, सबको अदानी अंबानी बनना है। लेकिन सुलेमान को इतना अल्लाह ने दिया था तो खुद गए, ए अल्लाह दौलत को कम कर दे। तो परवरदिगार ने कहा कि दौलत जब कम होगी कि तू मेरी इबादत को कम कर दे, इबादत करना कम कर दे, मैं तेरी दौलत को कम कर दूंगा। तो इससे मालूम ये पड़ा कि जब इबादत कम की जाती है तो हमारी रोजी छीन जाती है। आज जब हम इबादत गुजार बन जाते हैं तो रब कहता है कि बंदा जब मेरा हो गया है तो मैं बंदे का हो जाता हूँ। तू मेरे घर को आबाद कर लिया, जा मैंने तेरे घर को आबाद कर लिया। तो रोजी के अंदर बरकतें आ जाती हैं, रूहानियत आ जाती है, उसके अंदर कैफियत पैदा होती है। तो चंद दिन की ज़िंदगी है तो हम आखिरत को भी कमाएं और दुनिया को भी कमाएं। दुनिया कमाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मेहनत करके कमाना है, हाथ नहीं जोड़ना है। हाथ फैलाने वाले ना बने बल्कि ऊपर से हाथ में डालने वाला बने। और आखिरत में जब आए तो रब की बारगाह में आए तो नमाजी बन करके आए, रोज़दार बन करके आए, ज़कात वाला बन करके आए, हाजी नमाजी बन करके आए। रब फरमा दे और मेरे रसूल कहेंगे ये नमाजी है, मेरे आंखों को ठंडक पहुंचाता था, ये दरूद पढ़ने वाला है, सलाम पढ़ने वाला है, आजा मेरी शफात में आजा। तो रब कहेगा नबी की शफात भी मुबारक हो, और मेरी बारगाह में सजदा करता था, उस सजदे में मैंने इसको दुनिया में ही बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इबादत, ये है दुनियादारी। तो दुनिया भी कमाना है, आखिरत भी कमाना है, नमाज की भी पाबंदी करनी है, और वक्त आए तो रोजी रोटी कमाने भी जाना है। हाथ पे हाथ धर देना ये कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पालने वाला वही है, रोजी देने वाला वही है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रोजी तो मौला ही देगा, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर मारने के जरिए से, वसीले से अता करेगा। तू रिक्शा चलाता है, रिक्शा में तुझे देगा, लारी चलाता है, लारी में तुझे देगा, रोड बनाता है, तुझे रोड में देगा। जिस जरिए से मांगेगा वही मिलेगा, रब ही अता करेगा, लेकिन तुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो रोजी के लिए हाथ पैर मारिए और आखिरत के लिए पेशानी उसके बारगाह में झुका दीजिए।
परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए मेरे मौला